الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ يحب المحسنین. محترم ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں پیش کیا جا رہا ہے قوم یہود قرآن کریم کی روشنی میں حصہ دوم. اس قوم کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے، یعنی اس سے پہلے آپ نے قوم یہود کی کئی مذموم صفتوں کو سماعت فرمایا ہے. یہ آج کی دوسری کڑی ہے جس میں ان کی مزید مذموم صفتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. ان کی ایک صفت خیانت بتلایا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اے محمد، اے میرے حبیب، آپ ان کی خیانتوں پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے، اور قوم یہود میں سے اکثر لوگ خیانت کے مرتکب ہوتے رہیں گے. الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے چند لوگوں کے، کچھ لوگوں کی، یعنی قوم یہود میں سے کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے جو خیانت کے مرتکب نہیں ہوں گے، خیانت کا جرم نہیں کریں گے. تو آپ ایسے لوگوں سے درگزر کا معاملہ کیجیے، ان کی باتوں کو درگزر کر دیجیے، ان کے گناہوں کو درگزر کر دیجیے، معاف کر دیجیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے. اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کی غلطیوں کو، خامیوں کو، کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا، درگزر کر دینا، معاف کر دینا نیکی ہے، اور اللہ رب العالمین اس نیکی کو پسند فرماتا ہے. اس کی ایک دوسری صفت قرآن کریم میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ سود کھانے والے اور حرام مال کھانے والے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور ان لوگوں کو سود کھانے سے منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا، اور حرام مال کھانے سے، مال کو باطل طریقے سے، غلط طریقے سے حاصل کر کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا، لیکن وہ نہیں رکے، باز نہیں آئے، اور انہوں نے اس گناہ کا بھی ارتکاب کیا. نتیجتاً اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے کافروں کے لیے، ان میں سے اکثر یعنی اکثر یہودیوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. ان کی تیسری صفت بغض، حسد اور جلن ہے. ان کے بغض اور حسد بعض اوقات ظاہر ہو جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، لیکن جو بغض اور حسد ان کے دلوں میں ہوتا ہے وہ ظاہر ہونے والے حسد اور بغض اور جلن سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہے قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کی زبانوں سے
بغض اور حسد واضح ہو چکا ہے، کھل چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، اور ان کے سینوں نے جو کچھ بھی بغض، حسد، جلن، کڑھن یہ چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں وہ کہیں زیادہ بڑی ہیں، بہت زیادہ ہے۔ قوم یہود کی ایک چوتھی صفت بہت زیادہ جھوٹ سننے اور حرام مال کھانے کی عادت رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ بہت زیادہ جھوٹ سننے والے ہیں، چھپ چھپ کر سننے والے ہیں، لوگوں کی جاسوسی کرنے والے ہیں۔ اور یہ قوم یہود کی روز اول سے نہایت مذموم اور گھناؤنا صفت رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی قوم یہود کے بڑے بڑے لوگ انٹیلیجنس بیورو کے طور پر کام کرنے میں ماہر ہیں، اور کسی بھی ملک کی یا ریاست کی خبروں کو، وہاں کی چیزوں کو معلوم کر لینا، بھانپ لینا، اندازہ لگا لینا ان کے لیے نہایت آسان کام ہے، اور وہ لوگ بڑی چالاکی، عیاری اور مکاری کے ساتھ انٹیلیجنس بیورو میں کام کرنے کے اہل ہوتے ہیں، کام کرنے کے لائق ہوتے ہیں، کام کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ اکالون للسحت، یہ قوم بہت زیادہ حرام مال کھانے والی ہوتی ہے۔ حرام مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، بغیر محنت کے ذریعے حاصل کیے ہوئے مال کو کھاتے ہیں۔ ان کی ایک مزید صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں ہیں، اور یہ گناہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ گناہ ہے، اللہ رب العالمین کی عذاب کو دعوت دینے والا گناہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گناہ کے کاموں سے روکتے نہیں تھے، اور یہ کتنی بری چیز ہے جو وہ لوگ کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھنا اور روکنا نہیں، روکنے کی کوشش نہیں کرنا، لوگوں کو اس سے دور رہنے کی تلقین نہیں کرنا، اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ اور بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے ان سخط اللہ علیہ وفی العذاب خالدون، کہ اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں پر ناراض ہوا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے اپنی ناراضگی ظاہر فرمائی ہے، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان کی مزید صفت بیان کی گئی کہ یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ ارشاد ربانی ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے محمد، اے میرے حبیب، آپ یہودیوں کو مومنوں کے، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن پائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہودیوں نے ہمیشہ سے، روز اول سے، اسلام اور مسلمانوں سے بغض و عداوت رکھی ہے، کینہ اور حسد اپنے دلوں میں پالتے رہے ہیں، اور یہود
اور اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی نہایت قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی گہری اور بہت خطرناک ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم کو سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم مدنی دور میں چلے جاتے ہیں۔ مدنی دور میں ہم آ جائیں، کیونکہ مکی دور میں مکہ میں یہود آباد نہیں تھے، یا یہودیوں کا شاید کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اسی وجہ سے سیرت کی کتابوں نے، سیرت نگاروں نے اس چیز کو نہیں لکھا ہے۔ اب مکی دور آئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو وہاں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے۔ یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو قریظہ اور تیسرا بنو نضیر۔ ان تینوں قبائل نے مختلف موقعوں سے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ رہے، اور انہیں کسی نہ کسی سازش کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ یہودیوں کے سارے منصوبے، ساری سازشیں ناکام ہوتی رہی، اور ہر منصوبے کو، ہر سازش کو، ہر پلاننگ کو اللہ رب العالمین 7ویں آسمان سے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر کے اللہ کے رسول کو ان کی ساری سازشوں سے، منصوبوں سے آگاہ کرتے رہے اور اپنے رسول کی حفاظت کرتے رہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں۔ انہوں نے غلطی سے کسی یہودی کو قتل کر دیا، غلطی سے ان کے ہاتھ سے ایک یہودی کا قتل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ یہودیوں سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ جب وہ لوگ اندر چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اندر جاتے ہی یہودیوں کے دلوں میں جو گھناؤنی سازش تھی، خطرناک کھیل تھا، جو عیاری اور مکاری تھی، جو فریب اور دھوکہ تھا، وہ پوری طرح سے کھل کر سامنے آ گیا۔ یہودی آپس میں بات کرنے لگے، تم میں سے کون ہے جو اس بھاری چکی کو، بڑے سے پتھر کو چھت پر لے کر جائے اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا جائے تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ سلام بن مشکل ایک یہودی ہے، انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس وقت تک 7ویں آسمان سے جبریل امین علیہ السلام تشریف لا چکے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا، اطلاع دے دی ان کے ناپاک ارادوں سے، ان کی مذموم کھیل کو، ان کی سازش کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آ گئے اور جو بھی صحابہ کرام ساتھ میں گئے تھے وہ بھی بات میں آ گئے۔ یہ ان کی عیاری، مکاری، فریب اور دھوکہ کی ایک مثال تھی۔ دوسری مثال ایک یہودیہ عورت کی ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں بلایا، دعوت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ صحابہ کرام کے علاوہ کافروں، مشرکوں
اور یہودیوں کی دعوتوں کو بھی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس یہودیہ نے آپ کو کھانے میں دعوت دی تو آپ نے قبول فرما لیا، اور اس دعوت کے لیے آپ مقررہ دن چلے گئے، لیکن اس یہودیہ نے جو ان کے خمیر میں ہے، جو ان کی سرشت میں، جو ان کی فطرت میں داخل ہے، ناپاک ارادے کرنا، سازش کرنا، چنانچہ انہوں نے سازش کے تحت کھانے میں زہر ملا دیا، اور وہ زہر آلود کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہمراہ جانے والے صحابی کے سامنے رکھ دیا، پیش کر دیا۔ چنانچہ اس صحابی رسول نے کھانا کھا لیا، اور کھانے کی وجہ سے، اس زہر آلود کھانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم ہوا کہ اس کھانے میں زہر ملا دیا گیا ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمہ کھا چکے تھے، اور اس ایک لقمے کو کھانے کی وجہ سے تا حیات زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوے میں درد باقی رہا۔ اسی طرح سے قوم یہود کی اور بھی کئی صفات ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو تیسرے حصے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی چند کلمات کے ساتھ اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، باری الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو قوم یہود کی صفت سے باز رہنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔